علی بابا اور 40 چور۔ پرشیا ایران کے ایک رونق بھرے دھوپ سے نہائے ہوئے شہر میں جہاں فضا میں تاجروں کی آوازیں گونجتی تھی اور مصالحوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، دو بھائی رہتے تھے، قسمت اور مزاج کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف۔ بڑا بھائی قاسم ایک بے پناہ دولت مند آدمی تھا۔ اس کے گودام ریشم سے بھرے ہوئے تھے، اس کے استبلوں میں بہترین عربی گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور اس کے خزانوں میں سونا بھرا ہوا تھا۔ اس نے یہ دولت اپنی چالاک اور بے رحم تجارتی عقل کے ذریعے حاصل کی تھی۔ ایک معمولی تجارت وراثت میں پائی اور اسے ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا۔ اس کا گھر ایک محل تھا، اس کی آسائشیں لامحدود، مگر اس کا دل اتنا ہی سرد اور سخت تھا جتنا سکے اس کے پاس جمع تھے۔ چھوٹا بھائی علی بابا کے پاس قاسم کی مادی نعمتوں میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک قریب لکڑہارا تھا جس کی روزمرہ زندگی غربت کے علاوہ ایک نہ ختم ہونے والی جدوجہد تھی۔ ہر صبح طلوع فجر سے پہلے علی بابا اپنے 3 گدھوں کو جوتتا اور شہر کے کنارے پھیلے ہوئے بے رحم جنگل میں داخل ہوتا۔ وہاں وہ دن بھر سخت محنت سے درخت کاٹتا، یہاں تک کہ اس کے گدھے لکڑی سے بھر جاتے۔ پھر وہ شہر واپس آتا، اس کی کمر درد سے جھکی ہوتی، ہاتھ میں چھالے پڑے ہوتے۔ بازار میں اپنی معمولی لکڑی بیچتا جو بمشکل اتنی قیمت پر فروخت ہوتی کہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کو کھانا کھلا سکے۔ اپنی تمام مشکلات کے باوجود علی بابا کے دل میں اپنے بھائی سے کہیں زیادہ دولت تھی۔ وہ نرم دل، ایماندار اور زندگی کی سادہ خوشیوں میں خوش تھا۔ ایک گرم، جھلستی ہوئی دوپہر علی بابا عام دنوں سے کہیں زیادہ جنگل کے اندر چلا گیا۔ دن انتہائی سخت ثابت ہوا۔ اچھی لکڑی نایاب تھی اور اس کے گدھے آدھے خالی تھے۔ اس نے سوچا کہ شاید اب جانچ کا دن ختم ہو گیا ہے، بہتر ہوگا کبھی میں واپس گھر لوٹ جاؤں۔ اسی لمحے اس کی نگاہ ایک دور اڑتی ہوئی گرد کے بادل پر پڑی۔ پہلے اسے سمجھا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے، مگر جیسے جیسے وہ بادل قریب آتا گیا اسے ایک مختلف احساس ہوا۔ یہ گھڑ سواروں کا ایک جتھا تھا جو خطرناک، تیز اور ارادے سے آ رہے تھے، اور ان کی تعداد نے ایک خوفناک حقیقت واضح کر دی۔ یہ 40 آدمیوں کا گروہ تھا، ایک دہشتناک ٹولہ جن کے انداز سے ڈاکہ زنی اور خطرے کی جھلک ملتی تھی۔ علی بابا نے جلدی سے اپنے گدھوں کو گھنی جھاڑیوں میں چھپایا، انہیں آہستہ آہستہ چپ رہنے کو کہا۔ پھر خود ایک بڑے درخت، ایک بلند چنار کی چھاؤں میں چڑھ کر چھپ گیا۔ وہ 40 گھڑ سوار جو واقعی ڈاکوؤں کا ایک خوفناک گروہ تھے، ایک کھلی جگہ پر پہنچے جو ایک بلند تنہا چٹان کے قریب تھی۔ ان کا سردار سب سے پہلے گھوڑے سے اترا، اس کے ساتھی سخت جاڑوں والے، تیز نظر والے تھے۔ سب نے اپنے اپنے گھوڑے باندھے اور اپنے سردار کے گرد جمع ہو گئے۔ سردار پوری اعتماد سے چٹان کے سامنے آیا، پھر بولا۔ اس کی آواز جنگل کی خاموش فضا میں صاف سنائی دی، کھل جا سم سم۔ چٹان کا ایک بڑا حصہ جو پہلے عام پتھروں کی طرح لگ رہا تھا چڑچڑانے لگا اور پھر آہستہ آہستہ ایک دروازے کی شکل میں کھلنے لگا۔ ایک اندھیرا گہرا راستہ جو پہاڑ کے اندر کی طرف جاتا تھا، اس کے اندر پوشیدہ خزانے کا در کھل گیا۔ یہ منظر ناقابل یقین تھا، جیسے کوئی جادو یا حیرت انگیز فن تعمیر۔ وہ 40 ڈاکو اپنے گھوڑوں سے بھاری تھیلے اتارنے لگے اور ایک ایک کر کے اس غار میں داخل ہوئے۔ آخر میں سردار اندر گیا۔ علی بابا حیرت سے یہ سب دیکھتا رہا۔ پھر چٹان کا دروازہ خود بخود بند ہونے لگا اور ایسے ہی غائب ہو گیا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ پھر جب سارے ڈاکو واپس لوٹ گئے، بہت دیر تک علی بابا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ گھوڑوں کی سیموں کی ہر ایک گونج بھی غائب ہو گئی۔ تب جا کر وہ راستہ سے نیچے اترا۔ اسے وہی الفاظ یاد آئے جو ڈاکوؤں کے سردار نے کہے تھے، جن میں کوئی ماورائی طاقت چھپی ہوئی تھی۔ کھل جا سم سم۔ پہاڑ پھر گڑگڑایا اور پوشیدہ دروازہ دوبارہ کھلنے لگا۔ اب اندھیرے غار کا دہانہ اس کے سامنے تھا۔ وہ آگے بڑھا، دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوا۔ اندر سونے کے سکے ڈھیروں میں جمع تھے، چمکتے ہوئے تھیلے اور ٹوٹے ہوئے صندوقوں سے بہہ نکلے جواہرات، روبی، زمرد، نیلم غار کے فرش پر کنکروں کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ ریشم کے گٹھے اونچائی تک لگے ہوئے تھے اور چاندی کے ٹکڑے لکڑی کی صورت میں ترتیب رکھے ہوئے تھے۔ علی بابا نے فوراً سمجھ لیا کہ وہ یہ سب کبھی نہیں لے جا سکتا۔ اس کا ضمیر اگرچہ اتنے خزانے سے آزمایا گیا، لیکن اس نے یاد رکھا کہ اسے صرف اتنا ہی چاہیے جتنا اس کے گھرانے کو نور و غربت سے نکال سکے، نہ کہ وہ خود چور بن جائے۔ اس نے جلدی سے 3 چھوٹے چمڑے کے تھیلے سونے کے سکوں سے بھرے، یہ سوچ کر کہ گدھے اسے کہیں زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتے۔ پھر وہ غار کے دہانے پر آیا اور کہا، بند ہو جا سم سم۔ چٹان فوراً بند ہو گئی اور راز دوبارہ چھپ گیا۔ اس نے گدھوں کو جمع کیا، قیمتی تھیلے لکڑی کے گٹروں کے نیچے چھپائے اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ پہنچا، اس کی بیوی انتظار کر رہی تھی۔ علی بابا نے سارا راز بتایا اور اس نے سونا دیکھا تو وہ حیرت سے دہل گئی۔ پہلی بات جو دونوں نے سوچی کہ وہ یہ تھی کہ اس دولت کو ناپا کیسے جائے، مگر یہ کام بغیر کسی کے توجہ کھینچے ممکن نہ تھا۔
علی بابا کی بیوی نے کہا، ہمیں کسی ناپنے والے پیمانے کی ضرورت ہے، ایک بڑا سا پیمانہ ادھار لینا چاہیے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، سب سے محفوظ یہ ہے کہ قاسم کی بیوی سے مانگ لیا جائے، کیونکہ وہ امیر ہے اور اس کے پاس یقیناً ایک اچھا پیمانہ ہوگا۔ علی بابا کی بیوی قاسم کے شاندار محل میں گئی اور اس کی بیوی سے ناپنے کا پیمانہ مانگا۔ قاسم کی بیوی، جس کے دل میں شک تھا اور جاننا چاہتی تھی کہ غریب لکڑہارا پیمانہ کیوں مانگ رہا ہے، اس نے پیمانے کے نیچے چربی کا ایک ٹکڑا لگا دیا، پھر مسکرا کر پیمانہ دے دیا۔ جب علی بابا اور اس کی بیوی اپنی خوشی میں سونے کے سکوں کی گنتی مکمل کی، یہ جان کر کہ اس کے پاس وہ دولت ہے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے ترازو واپس کر دیا۔ قاسم کی بیوی نے فوراً ترازو کے نیچے کا حصہ دیکھا اور چونک اٹھی۔ چپٹی ہوئی چربی کے ساتھ ایک سونے کا سکہ چپکا ہوا تھا۔ حسد اور شک سے بھری ہوئی فوراً اپنے شوہر قاسم کے پاس بھاگی۔ تم سمجھتے ہو کہ تم امیر ہو، لیکن تمہارا بھائی علی بابا تم سے بھی زیادہ امیر ہے۔ وہ اپنی دولت تولنے کے لیے ترازو استعمال کرتا ہے۔ قاسم، جس کی دولت اس کی پہچان تھی، غصے اور حیرت سے بھر گیا۔ اس نے علی بابا کا سامنا کیا اور زبردستی اسے نئے خزانے کا راز اگلوا لیا۔ علی بابا، جو نرم دل اور بھروسے والا آدمی تھا اور اب بھی خاندانی رشتہ محسوس کرتا تھا، باوجود اس کے کہ اس کا بھائی ہمیشہ سرد اور خود غرض رہا، اس نے سب کچھ بتا دیا۔ جنگل کی جگہ، سواروں کا قافلہ اور 2 جادوئی الفاظ۔ اگلی صبح علی بابا سے پہلے ہی قاسم سورج نکلنے سے قبل 10 مضبوط ہجروں کے ساتھ روانہ ہوا، جو علی بابا کے 3 گدھوں سے کہیں زیادہ تھے۔ اس نے آسانی سے وہ چٹان تلاش کر الالی سے بھری آواز میں چلایا، کھل جا سیم سیم۔ پہاڑوں کی دیوار کھلی اور وہ غار کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے حیران رہ گیا، مگر جلدی اس کا لال جس کے ہوف پر غالب آ گیا۔ اس نے گنتی پیمائش کی پرواہ نہیں کی۔ وہ دیوانہ وار ریشمی کپڑے پھاڑنے لگا، اپنے بڑے بڑے تھیلوں کو سونا اور جواہرات بھر کر لبالب کرنے لگا۔ جب تمام تھیلے بھر گئے تو قاسم نے محسوس کیا کہ اب اسے نکلنا چاہیے۔ وہ دروازے پر کھڑا ہوا، اس کا دل اچانک سے حاصل ہوئی دولت کے جوش سے دھڑک رہا تھا، مگر دماغ خالی ہو چکا تھا۔ وہ سادہ سے الفاظ جو اسے بولنے تھے یادداشت سے محو ہو چکے تھے۔ کھل جا جو، اس نے چلایا، کچھ نہیں ہوا۔ کھل جا گندم، وہ بولا گھبراہٹ میں۔ چٹان خاموش رہی۔ اس نے ہر دانے کا نام لیا جو وہ یاد کر سکا، مگر دروازہ نہ کھلا۔ کچھ گھنٹوں بعد 40 ڈاکو واپس آئے۔ جب انہوں نے غار کے باہر 10 ہتھیار چڑھنے دیکھے تو فوراً شک میں پڑ گئے۔ سردار نے حکم دیا، دروازہ کھل گیا اور اندر قاسم بیٹھا تھا، ان کے دانتوں کے درمیان خوف سے پتھر بنا ہوا۔ ڈاکو، جو اپنے راز کے افشا ہونے پر غصے سے پاگل ہو گئے تھے، اس پر رحم نہ کیا اور انہوں نے تلواریں کھینچی اور اسے قتل کر دیا۔ اس کی لاش کے 4 ٹکڑے کر کے غار کے اندر چھوڑ دی، آئندہ کے لیے عبرتناک نشان کے طور پر۔ پھر انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور اصلاح کی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ سردار نے کہا کہ ضرور کوئی اور ان کے راز سے واقف ہو چکا ہے جس نے قاسم کو بھیجا تھا، لہٰذا انہیں ایک آدمی کو شہر میں بھیجنا چاہیے تاکہ وہ پتہ لگائے کہ یہ راز کس نے جانا اور اسے ختم کر دے۔ جب قاسم اس شام تک واپس نہ آیا تو علی بابا، جو خوف اور گناہ کے احساس میں ڈوبا ہوا تھا، غار کی طرف نکلا۔ اس نے وہیں جادوئی الفاظ کہے، جیسے دروازہ کھولا اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر جم گیا، اس کے بھائی کے ٹکڑوں میں کٹی ہوئی لاش۔ یہ منظر دیکھ کر وہ غم اور دہشت سے لرز گیا۔ علی بابا نے رات کی تاریکی میں لاش واپس گھر لائی۔ وہ جانتا تھا اگر وہ قاسم کی تدفین کھلے عام کرے گا تو پورے شہر کو اس کی موت کے پراسرار حالات کا علم ہو جائے گا، جو بالآخر غار تک جا پہنچیں گے۔ لہٰذا اسے ایک منصوبے کی ضرورت تھی اور اس نے مدد کے لیے ایک ایسی شخصیت کا سہارا لیا جس پر وہ مکمل بھروسہ کرتا تھا، قاسم کی ہوشیار اور وفادار غلام مارجیانہ۔ مارجیانہ نہایت ذہین، حاضر دماغ اور وفادار تھی۔ جب علی بابا نے اسے سارا ماجرا بتایا تو اس نے فوراً ایک چالاک منصوبہ بنایا تاکہ قاسم کی موت کو ایک فطری واقعہ دکھایا جا سکے۔ سب سے پہلے وہ بوڑھے اور معتبر درزی کے پاس گئی جس کا نام مصطفیٰ بابا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کے علی بابا کے گھر لے آئی۔ وہاں مدھم روشنی کے کمرے والے کمرے میں اس نے حکم دیا، قاسم کے بدن کے ٹکڑوں کو جوڑ دے۔ درزی حیران ضرور ہوا، مگر مارجیانہ نے اسے سونے کے سکوں کی ایک بڑی بھاری رقم دی، دھمکی دی کہ اگر وہ کبھی اس رات کے کام کا ذکر کسی سے کرے گا تو وہ جان سے مار دے گی۔ اس کے بعد مارجیانہ نے ایک دوا فروش کے پاس گئی اور ایک طاقتور دوا خریدی، ایسی دوا جو صرف انتہائی بیمار لوگوں کے لیے محفوظ تھی۔ اس نے یہ ظاہر کیا کہ دوا قاسم کے لیے ہے جو شدید بیمار ہے۔ پھر اس نے پورے محلے اور قاسم کے ملازموں میں یہ خبر پھیلا دی کہ قاسم کی حالت بہت بگڑ چکی ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد اس نے تدفین کا انتظام کر دیا، لاش کو کفن میں لپیٹا گیا اور دفن کر دیا گیا۔ شہر بھر میں یہ بات پھیل گئی کہ قاسم کسی شدید بیماری سے اچانک مر گیا ہے۔
یوں علی بابا اور مارجیانا کا راز محفوظ رہا اور کسی کو شک تک نہ ہوا۔ دوسری طرف چوروں کا سردار ابھی تک اس بات پر مصر تھا کہ کوئی اجنبی ان کے راز سے واقف ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے ایک آدمی کو شہر بھیجا تاکہ وہ تحقیق کرے۔ وہ چور درزی مصطفیٰ بابا کے پاس جہاں پہنچا اور اسے لالچ دے کر بات اگلوا لی۔ بابا مصطفیٰ نے دولت کے لالچ میں آ کر بتایا کہ ایک رات اس نے ایک لاش کے ٹکڑے جوڑنے کا عجیب کام دیا گیا تھا، مگر وہ اس وقت اپنی آنکھوں پر پٹی بندھے ہوئے تھا۔ چور نے زور دے کر کہا کہ وہ اسے وہی راستہ دکھائے۔ درزی یادداشت کے سہارے اسے گلیوں سے گزارتا ہوا علی بابا کے گھر تک لے گیا۔ چور نے دروازے پر چاک کا ایک سفید نشان لگا دیا تاکہ رات کو آ کر اسے بدلہ لے سکے، لیکن چالاک مارجیانا کی نگاہ بہت تیز تھی۔ اس نے وہ سفید نشان ضرور دیکھ لیا۔ خطرے کو بامتے ہوئے اس نے محل کی ہر گلی کے گھر کے دروازے پر وہیں سفید نشان لگا دیا۔ جب رات کو چوروں کا سردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا تو درجنوں گھروں پر ایک جیسے نشان دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ گھر پہچان نہ سکے اور خالی ہاتھ لوٹ گئے۔ سردار غصے میں بولا، ہمیں دوسرا طریقہ اپنانا ہوگا۔ اگلے دن اس نے ایک اور چور بھیجا۔ اس بار چور نے دروازے پر چاک کی بجائے سرخ رنگ کا نشان بنایا، مگر مارجیانا نے یہ دیکھ لیا اور اس بار بھی سارے گھروں پر ویسا ہی نشان بنا دیا۔ دوسرا چور بھی ناکام لوٹ آیا۔ آخرکار سردار خود شہر آیا۔ اس نے بابا مصطفیٰ سے بات کی اور راستہ یاد کیا اور علی بابا کے گھر کی ہر تفصیل ذہن نشین کر لی۔ اس نے کوئی نشان نہیں لگایا بلکہ پورے گھر کی شکل، دروازے کا نقش، ہر چیز ذہن نشین کر لی۔ پھر سردار نے خوفناک منصوبہ بنایا۔ اس نے 39 بڑے مٹکے خریدے، ایک اپنے لیے اور باقی 37 اپنے ساتھیوں کے لیے۔ اس نے ہر ایک آدمی کو ہتھیاروں سمیت ایک مٹکے میں چھپا دیا اور ہر مٹکے کو تیل سے بھر دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ خود کو اس نے ایک تاجر کا بیس بنایا، تیل بیچنے والا تاجر، اور شام کے وقت علی بابا کے دروازے پر جہاں پہنچا اس نے عاجزی سے کہا، جناب، میں تیل لے کر بازار جا رہا تھا مگر رات پڑ گئی، کیا میں آپ کے آنگن میں پناہ لے سکتا ہوں؟ علی بابا، جو فطرتاً نرم دل اور مہمان نواز تھا، فوراً راضی ہو گیا۔ اس نے تاجر کے مٹکے آنگن میں رکھوائے اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ رات گہری ہو چکی تھی، سارے چور اپنے اپنے مٹکوں میں چھپے بیٹھے تھے، بس سردار کے اشارے کا انتظار تھا کہ باہر نکل کر علی بابا اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دیں۔ اسی دوران مارجیانا باورچی خانے میں چراغ جلانے گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ تیل ختم ہو گیا ہے تو وہ خاموشی سے آنگن میں گئی تاکہ مٹکوں میں تھوڑا سا تیل نکال لے۔ جیسے ہی وہ پہلے مٹکے قریب پہنچی، اندر سے آواز آئی، کیا وقت آ گیا سردار؟ مارجیانا چونک گئی مگر فوراً سمجھ گئی کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے بغیر کسی خوف کے دھیمی آواز میں جواب دیا، ابھی نہیں، انتظار کرو میرے اشارے کا۔ وہ دوسرے مٹکے کے پاس گئی، وہاں سے بھی وہی سوال، اس نے ویسا ہی جواب دیا۔ یوں وہ سارے مٹکوں کے پاس گئی اور سب کو یہی کہا۔ جب وہ ہری مٹکے تک پہنچی تو وہ دیکھا کہ واقعی تیل سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے دلی مسکرا کر ایک اور منصوبہ بنایا۔ وہ واپس باورچی خانے میں گئی اور ایک بڑے دیگچے میں تیل چڑھایا۔ جب تیل خوب کھولنے لگا تو اسے لے کر آنگن میں واپس آئی اور ہر مٹکے میں کھولتا ہوا تیل انڈیل دیا۔ چند لمحوں میں سارے چور ہلاک ہو گئے۔ پھر وہ خاموشی سے واپس گئی اور کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ سردار جو مہمان خانے میں سو رہا تھا، رات کے پچھلے پہر اٹھا۔ جب اس نے اپنے مٹکے کھولے تو کوئی جواب نہ ملا تو اس کے دل میں خوف دوڑ گیا۔ اس نے چند مٹکے کھولے اور منظر دیکھ کر کانپ اٹھا، سب مر چکے تھے۔ وہ دیوار پہ لانگ کر اندھیری رات میں بھاگ نکلا۔ اگلی صبح علی بابا جاگا تو وہ تاجر غائب تھا۔ مارجیانا نے اسے آنگن میں جا کر مٹکوں کا حال دکھایا۔ علی بابا شکر سے بھر گیا۔ اس نے مارجیانا کو فوراً آزاد کر دیا اور کہا کہ اب اس کے گھر کی عزت دار فرد ہے، لیکن چوروں کا سردار ابھی زندہ تھا۔ اب وہ صرف ایک ہی مقصد کے ساتھ زندہ تھا، انتقام۔ اس نے شہر میں ایک نیا کاروبار شروع کیا، ریشمی کپڑوں اور مسالوں کی دکان۔ وہ ایک معزز تاجر بن کر علی بابا کے بیٹے سے دوستی کرنے لگا، جو اب قاسم کا کاروبار سنبھال چکا تھا۔ مہینوں کی بات چیت کے بعد سردار کو ایک دن علی بابا کے گھر کھانے پر بلایا گیا۔ مارجیانا نے جیسے ہی شخص کو دیکھا پہچان لیا کہ یہ وہی تیل والا تاجر ہے۔ اس نے نوٹ کیا کہ وہ کھانے میں نمک نہیں کھا رہا۔ ایک قدیم عرب رسم کے مطابق جو شخص انتقام لینا چاہتا ہے وہ اپنے دشمن کا نمک نہیں کھاتا۔ مارجیانا نے فوراً فیصلہ کیا کہ یہ اس کا آخری وار ہوگا۔ کھانے کے دوران اس نے کہا، میں آپ سب کی خدمت میں رقص پیش کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک چمکدار رقص کے لباس میں آئی، ہاتھ میں 2 خنجر اور شاندار تلوار، رقص شروع کر دیا۔ سب اس کے رقص میں مہو ہو گئے۔ وہ تیزی سے گھومتی کودتی، پھر اچانک سردار کے سامنے آ کر رک گئی اور لمحے بھر میں خنجر اس کے سینے میں اتار دیا۔ سب چیخ اٹھے۔ علی بابا خوف زدہ ہو کر بولا، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ ہمارا مہمان تھا۔ مارجیانا نے پرسکون انداز میں تاجر کے کپڑے ہٹائے، اندر سے خنجر اور ہتھیار نکل آئے۔ اس نے بتایا کہ یہ وہی چوروں کا سردار ہے جو پہلے تیل کے مٹکوں میں چھپا ہوا تھا۔ علی بابا اپنی جان دوبارہ بچنے پر شکر گزار ہوا اور مارجیانا کی عقل مندی اور بہادری پر حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً مارجیانا کی شادی اپنے بیٹے سے کر دی۔ یوں اس نے نہ صرف شادی ملی بلکہ عزت اور گھر کا مقام بھی۔
چوروں کا سردار مارا گیا اور باقی سب پہلے ہی ختم ہو چکے تھے۔ یوں علی بابا محفوظ اور خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ وقتاً فوقتاً وہ غار میں جاتا، کھول جا سم سم کہتا، مگر اب وہ صرف اتنا خزانہ لیتا جتنا ضرورت ہو۔ اس نے اپنی دولت کو عقل مندی اور سخاوت سے استعمال کیا اور اپنے خاندان کے ساتھ خوشی اور شکر کے ساتھ زندگی گزاری۔ علی بابا اور 40 چوروں کی کہانی یوں ختم ہوئی۔ ایک غریب لکڑہارا جس کی قسمت بدل گئی، مگر اصل نجات کی وجہ نہ جادو تھی نہ خزانہ، بلکہ ایک وفادار ذہین اور بہادر عورت مارجیانا۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔